بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلاگ نمبر 3 پیج 659. معارف القرآن جلد اول سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281. ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر، تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں. رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے. دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. سود کی پوری حقیقت بتلانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان باقی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی اسی جگہ لکھ دی جائے جو سورۃ آل عمران اور سورۃ النساء اور سورۃ روم میں آئی ہے، تاکہ تمام آیات یکجا ہو کر ربا کی حقیقت سمجھنے میں آسانی ہو. آل عمران کی 13ویں آیات یعنی 13ویں رکوع کی 130ویں آیت یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یعنی اے ایمان والو، سود مت کھاؤ حصے سے زائد، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو. اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سود خوری کا عام طور پر یہ طریق تھا کہ ایک خاص مایاد معین کے لیے ادھار سود پر دیا جاتا تھا، اور جب وہ مایاد آ گئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھا دی جائے. اسی طرح دوسری مایاد پر بھی ادائیگی نہ ہوئی تو سود کی مقدار اور بڑھا دی. یہ واقعہ عام کتب تفسیر میں بالخصوص لباب النقول میں بروایت مجاہد رحم اللہ مذکور ہے. جاہلیت عرب کی اس ملت کش رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اسی لیے اس آیت میں اضعافاً مضاعفتاً یعنی کئی حصے زائد فرما کر اس کے مروجہ طریقہ کی مذمت اور ملت کشی و خود غرضی پر تنبیہ فرما کر اس کو حرام قرار دیا. اس کے معنی یہ نہیں کہ اضعاف و مضاعف نہ ہو تو حرام نہیں، کیونکہ سورۃ بقرہ اور سورۃ النساء میں مطلقاً ربا کی حرمت صاف صاف مذکور ہے. اضعاف مضاعف ہو یا نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا گیا ہے: لا تشتروا بآیتی ثمنا قلیلا. یعنی میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو. اس میں تھوڑی سی قیمت اس لیے فرمایا کہ آیات الہیہ کے بدلے میں اگر 7 اقلیم کی سلطنت بھی لے تو وہ تھوڑی ہی قیمت ہوگی. اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینا تو حرام ہے اور زیادہ لینا جائز ہے. اسی طرح اس آیت میں اضعافاً مضاعفتاً کا لفظ اس کے شرمناک طریقہ پر فکر کرنے کے لیے لایا گیا، حرمت کی شرط نہیں ہے. ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 3. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ویلاگ نمبر 4 کی صورت میں. ویلاگ نمبر 3 ہمارا یہاں آ کے کمپلیٹ ہوتا ہے.
صحابہ کے دامن میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ہمیں ان کا ناموس ہے جہاں سے پیارا، صحابہ پہ انگلی اٹھا کر تو دیکھو، وہ چیز در حقیقت ہے آپ کا پسینہ، آدم سے ناب عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی، آدم سے ناب عیسیٰ سب انبیاء انگوٹھی، اور کالی کملی والا اس مندر کا نگینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں انہی کا نعت خواں ہوں، میری گفتگو مدینہ۔